بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء. ناظرین، پاکستان کی ریاست کو بنے اس وقت 76-77 سال ہو چکے ہیں، لیکن جو المیہ ہے پاکستانی عوام کا کہ اس کی حالت زار نہیں بدلی. پاکستان میں الیکشن بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر جو برس اقتدار قوتیں ہیں وہ بہت زیادہ کھیل بھی کھیلتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں اقتدار میں آتی ہیں اس کھیل کے نتیجے میں، لیکن عوام کی جو حالت زار ہے وہ جوں کی توں ہی ہے. یعنی جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے. عوامی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کا اقتدار اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. سینٹرلائز چیزیں ہیں پاکستان کے اندر. اب تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو حکومت میں پارٹی آئے گی وہ الیکشن سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے گی، یا وہ قوتیں جو اس وقت آپ سمجھے کہ پاور پلے کے اندر ان کا ایک اپنا حصہ ہے یا وہ پاور پلے کرتی ہیں، انہی کی مرضی سے ہی آ سکتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، یا اس کے بعد آپ دیگر جو لیڈر ہیں، خاص طور پہ جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آپ کو نظر آئے تھے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بنایا، لیکن پھر یہ بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے ہی خلاف ہو گئے، اور یہ نتیجہ بنا کہ ان کی کوئی ڈیموکریٹک ایک آپ کو جدوجہد نظر آتی ہے. ورنہ پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ لیڈر نہیں بن سکتا اور کوئی بندہ سیاستدان بھی نہیں بن سکتا. تو جب وہ نہیں بن سکتا تو عوام کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز بھی موجود ہے، اور بہت ساری جو ہیں آپ لوتھرا جو ہے پارٹیز وہ موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو اس کے مسائل ہیں وہ کیوں حل نہیں ہوتے. آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں، پاکستان کی آپ جو ہے داخلی پالیسی دیکھ لیں، بڑے بڑے دعوے آئیں گے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن آج بھی عوام کو مہنگا پیٹرول، مہنگی گیس، مہنگا آٹا، مہنگی چینی اور مہنگی بجلی اور مہنگی گیس خریدنی پڑ رہی ہے. یہ عوام کے مسائل کیوں نہیں حل ہوتے؟ پولیٹیکل جماعتیں ان کی زبان تو بولتی ہیں لیکن ان کے مسائل کیوں حل نہیں کر پاتی. ایک اور پارٹی جو اس وقت پاکستان کے ہم دیکھتے ہیں منظر نامے کے اوپر، وہ ہے برابری پارٹی پاکستان، جس کے سربراہ ہے چیئرمین جواد احمد صاحب. پاکستان کی ویل نون شخصیت، بڑا نام کمایا انہوں نے سنگنگ میں، لیکن جس طرح بہت سارے ہم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے وہ تاجر تھے لیکن سیاست میں آئے، عمران خان صاحب جو تھے وہ کرکٹ میں تھے وہ سیاست میں آئے، ابرار الحق صاحب جو تھے وہ بھی سنگنگ کرتے تھے وہ بھی سیاست میں آئے. بہت زیادہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ سیاست میں آئے، اور ان میں سے کچھ نے اپنی پارٹیاں بھی بنائی اور کامیابی سے چلائیں. جواد احمد صاحب بھی میرا خیال ہے اسی طرح ایک لیڈر ہیں جو اپنی پارٹی لے کر آئے ہیں. ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے، یہ ملک میں کیسے انقلاب لا سکتے ہیں، ان کے پاس ہے کیا، اور یہ کس حد تک قابل عمل ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ضرور ہمیں سننی بھی چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہ جو سلسلہ ہے پاکستان کا، کیا کوئی نئی پارٹی ہے وہ حل کرے گی. کیونکہ ہم نے بہت سارے ممالک کے اندر ایسا دیکھا کہ نئی پارٹیاں بنی، انہیں کچھ سٹرگل بھی کرنی پڑی، لیکن پھر بعد میں آ کے کچھ جو مسائل عوام کے حل ہوئے انہی پارٹیوں نے حل کی. جواد صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج جوائن کیا، میرے پروگرام میں تشریف لائے. سب سے پہلے بتائیں جی پارٹی کیسی چل رہی ہے جی آپ کی؟ بہت اچھی. ہماری پارٹی جو اس وقت جس طرح کا ایک سرکس لگا ہوا ہے سیاسی، اس کے اندر اپنی جگہ بنا رہی ہے، جو کہ ایک مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس پارٹی کے لیے بڑی زبردست خوش آئند بات ہے. تو بہت اچھا جا رہا ہے سب کچھ. اچھا، میں نے آپ اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ اس وقت پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تو ایک دور میں ان کی سرپرستی جو تھی ملک کی جو مختلف قوتیں تھیں انہوں نے کی، اور ایوب خان صاحب کو کہا کرتے تھے کہ یہ میرے ڈیڈی ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضیاء الحق صاحب کے لائے ہوئے تھے. پھر عمران خان صاحب بھی دیکھا جائے تو ادھر سے ہی ان کو اقتدار میں آنے کا جو موقع ملا وہیں سے ملا. جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی اس ملک کے اندر کوئی پارٹی بن سکتی ہے اس طاقت کے سرپرستی کے بغیر؟ دیکھیں، اگر پارٹی ان کی سرپرستی کے بغیر نہیں بنے گی نا تو ملک بھی چینج نہیں ہوگا. لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو سرمایہ داری نظام ہے یہ کیا پاکستان کو کچھ دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب تو نفی میں ہے. اب 89 سال سے دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، مختلف قسم کی پارٹیز آئی ہیں، حکومتیں کرتی رہی ہیں. یہ تو ابھی کی بات ہے کہ ہم نے مسلم نون دیکھی ہے یا پیپلز پارٹی دیکھی ہے. یہ تو پاکستان تو 47 سے بنا ہوا ہے. 47 سے پھر آپ کو پتا ہے یونینسٹوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ بھی بنائی تھی، اور بھی صوبائی پارٹیز تھیں، اور زمانے میں کوئی نیشنلسٹ پارٹیز بھی تھیں. یہ اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ نیشنلسٹ فورسز کو، کچھ لیفٹ کی فورسز کو، کچھ لبرل فورسز کو اپنے ساتھ ملا کے تو ایک ہی پارٹی کھڑی کر دی جو پیپلز پارٹی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک بڑی پارٹی بعد میں آئی جو کہ نواز شریف وغیرہ نے بنائی، مطلب شریف خاندان نے.
تو لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آئے ہیں. جس طرح آپ نے خود کہا تو اسٹیبلشمنٹ تو سیاسی پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لیے الیکشن لڑتی ہے. تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے الیکشن لڑنا تو آپ اپنا ایجنڈا تو نہیں کر سکتے امپلیمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ سب جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں تو ان کا ایجنڈا بھی وہ نہیں ہے جو پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو, کیونکہ پاکستان کے لوگ تو مڈل کلاس کے زیادہ تر لوگ ہیں اور اس سے بھی زیادہ ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے نہ تو پارلیمنٹ میں کوئی شمولیت ہے, نہ جو پارلیمنٹ میں شمولیت جن کی ہے ان کا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے, کیونکہ دو علیحدہ طبقے ہیں. یہ جو طبقہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے وہ امیر لوگ ہیں اور وہ جیسے میں نے آپ کو کہا سیاسی پیر و مرشد ہیں, قبائلی سردار ہیں, جاگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں سارے. تو ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ایک عام آدمی کے ساتھ یا ایک عام عورت کے ساتھ یا اس کے بچے کے ساتھ. تو اس لیے پاکستان کے اندر جو صورتحال پرپیچول ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی, وہ اسی لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ایک تو سرمایہ داری نظام ہے یہاں پہ جو کہ تھرڈ ورلڈ میں چل ہی نہیں سکتا, کہیں پہ بھی نہیں چلا, خوشحالی کہیں لے کے نہیں آ سکا. آپ مجھے ایک بھی ایسی اگزامپل نہیں دے سکتے جس میں خوشحالی اس لیول کی تھرڈ ورلڈ میں آئی ہو جو کہ ایڈوانسڈ کیپٹلسٹ ملکوں میں ہے جو پہلے سے کیپٹلزم کی گاڑی پہ چڑھ گئے تھے, اور یا پھر چین میں ہے اس وقت, اور یا ٹو سم ایکسٹینٹ ہم ٹرکی کو بھی کہتے ہیں تھوڑا بہت. وہاں پر بھی مطلب پاکستانی مسلمان جو ہیں سب سے زیادہ وہاں خوشحال ہیں, وہ سب سے بہتر ملک ہے اکنامکلی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر سرمایہ داری نظام کا چلایا جانا ایک مذائقہ خیز بات ہے, اور 100 سال بھی لگے رہیں گے تو یہ عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, میں اسی سوال کو پھر ایک دفعہ چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں کہ عمران خان صاحب بھی اگر ان کی بھی ایک پارٹی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ملک کی ان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, وہ بھی جب مذاکرات کی ابھی بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار پولیٹیکل لوگوں سے میں نے نہیں کرنے, میں نے تو ان سے ہی کرنے. وہ یہی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں. یعنی ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی پارٹی کا کچھ نہیں بن سکتا یا ان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اور بات ہمیشہ وہی کہتے ہیں کہ جی سیاستدان تو جو ہے, یہ سیاسی جو جماعت ہے اس وقت جو اقتدار میں لوگ ہیں, وہ تو ان کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں ہے, اختیار کوئی نہیں ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہے تو آپ کا جو نقطہ ہے کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آپ اسی فیلڈ کے اندر جو ہے اسی میدان کے اندر سکسیسفل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان تو یہ چاہتا ہے بیسیکلی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو کسی طریقے سے نکالیں. یہ اصل میں وینیزویلا کا ہیوگو شاویز بننا چاہتا ہے, لیکن اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہیوگو شاویز جو ہے وہ بائیں بازو کا آدمی تھا اور اس نے بہت زبردست ریفارمز کیے تھے, سٹارٹ کیے تھے, اور لوگ اسے بہت خوش تھے. اور اس وجہ سے جب اس کو جیل میں ڈالا گیا تو لوگوں نے اس کو خود ہی جا کے نکال لیا. اب یہ عمران خان کا ایسا معاملہ ہے نہیں, کیونکہ دیکھیں میموری تو سب کی ہوتی ہے. جو لوگ اس وقت اس کو ووٹ دینا بھی چاہتے ہیں, جو لوگ اس کو مظلوم بھی سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا باقیوں کی نسبت اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ اپنے دور میں بھی اس نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اگر آپ یاد رکھیں کہ اس نے توشہ خانہ سے جو پیسے بنائے وہ قانونی غیر قانونی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ ساری عمر تبدیلی اور ان چیزوں کی بات کرتا رہا, اور بعد میں جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ مل کے توشہ خانہ کے تحفے بیچ دیے اور ان سے پیسے کما لیے. تو عوام کو یہ پتا ہے, عوام کو پتا ہے کتنی مہنگائی تھی, کتنی وہاں پہ اس وقت بے روزگاری تھی. پھر عمران ان کے طبقے سے ہے نہیں, جس طرح شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان عام لوگوں کے طبقے سے نہیں ہے, اسی طرح لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بھی ان کے طبقے سے نہیں ہے. 8 کنال کا گھر اس کا یہاں پہ ہے لاہور میں, 300 کنال کے گھر میں یہ وہاں رہتا ہے, 14 اس کی جائیدادیں ہیں ٹوٹل, ارب پتی آدمی ہے, اس کی بہنیں بھی ارب پتی ہیں. دیکھیں اس ملک میں نا دھوکہ دیا گیا ہے حکمران کلاس نے, یہ جو حکمران طبقہ ہے اس نے دھوکہ دیا ہے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے, جبکہ آپ ہمارے طبقے سے نہیں ہیں. تو مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کی اپنی کوئی پارٹی تھی نہیں, آج تک نہیں ہوئی. اور یہ سب لوگ جس طرح کی باتیں کرتے تھے, جو یہ کہہ کے آتے تھے, اس کے الٹ کرتے تھے سارے کے سارے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عمران کا جو خواب ہے نا وہ یہ کہ مجھے خود ہی باہر نکالیں اور پھر میں بلا شرکت غیر اس ملک کا مالک بن جاؤں. اصل میں یہ ہونا نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پرویز مشرف جو تھے انہوں نے اس کو میاں والی کی سیٹ لے کے دی تھی 2002 میں, اور اس نے ان کو ریفرینڈم میں لبیک کہا تھا, جبکہ جمہوری قوتوں کو اس نے ڈپوز کر کے اپنا جو ہے امپوزیشن آف پاور کی تھی یا امپوزیشن آف مارشل لاء کیا تھا. تو یہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہوا, مٹھائیاں گولیاں ٹافیاں بانٹی, اور جمہوری قوتوں کے خلاف ریفرینڈم میں بھی یہ اس کے ساتھ کھڑا رہا. اس کے عوض اس کو وہ سیٹ ملی تھی, وہ جو میاں والی کی سیٹ تھی. اگر مشرف چاہتا تو وہ بھی نہ ملتی, کیونکہ ظاہری بات ہے مشرف اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کا کیا ایک لیول تھا کہ انہوں نے اس کو کہا, خود اپنے انٹرویو میں کہا انہوں نے
کہ میں نے اس کو کہا کہ تم میرے سے 10 سیٹیں لے لو. اب دیکھیں نا بارگیننگ, اس وقت بھی بارگیننگ کرنے کے لیے تیار تھا عمران, تو عمران نے کہا نہیں میں تو 100 سیٹیں چاہتا ہوں. تو مشرف نے کہا کہ 100 سیٹیں تو نہیں مجھے نظر آ رہی. تو اس نے کہا نہیں گراؤنڈ سویل ہے, لوگ میرے لیے نکلیں گے, مجھے ہی اطلاع ہے, تو میں کوئی سیٹیں لینا چاہتا ہوں, میں الیکشن لڑوں گا. الیکشن لڑا تو ساری سیٹیں ہار گئی طریقے سے. اور یہ والی سیٹ جو ہے یہ ایک طرح سے بھیک میں اس کو دی گئی. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران نے اس ملک کے اندر ایک اور امیر لوگوں کا جتھا بنایا. آپ دیکھیں نا سارے لوگ جو اس کے ساتھ تھے, جتنے بھی لوگ تھے, الیکٹیبلز تھے, اپنے علاقوں کے جاگیردار تھے, سرمایہ دار تھے, مافیاز تھے, انہی لوگوں کو یہ دوبارہ لے کے آیا اور نئی پارٹی اسی حکمران طبقے کی بنا دی. اور اب آج جو یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی میں عام لوگوں کو لے کے آیا ہوں, عام لوگوں کو یہ بالکل نہیں لے کے آیا. اس کی پارٹی کے اگر آپ پورے پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی سیٹیں لڑنے والے لوگ تھے, یہ چھوڑیں کہ جیتنا کون ہے یا ہارا کون ہے, جنہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ سارے کے سارے امیر طبقے سے ہیں. مطلب شاید ہی کوئی 2-3 بھی نہیں ہوں گے جو کہیں اور سے آئے ہوں گے, مطلب اس طبقے سے آئے ہوں گے, مڈل کلاس یا ورکنگ کلاس سے. اس لیے آپ نے جو کہا نا کہ کیا یہ بیٹھے گا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ, یہ کبھی نہیں بیٹھے گا, کیونکہ یہ پولیٹیکل فورسز کا آدمی ہی نہیں ہے, یہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں, یہ میرا بالکل پکا پوائنٹ ووٹ نہیں دے رہے کہ وہ ان کو مان ہی نہیں رہے. وہی نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فساد انتشار مچایا ہے, جو کہ سچ ہے. دیکھیں عمران نے جھوٹے بیانیے بنائے ہیں. نہیں عمران خان صاحب, کچھ لوگ عمران خان کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل میں عمران خان نے خود سمجھے جب چاہیں گے رہائی ہو جائے گی, اصل میں خود وہ اپنے آپ کو انہوں نے اندر رکھا ہوا, جب چاہیں گے باہر آ جائیں گے. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, میں نے آپ سے کہا کہ اس کا خیال ہے لوگ اسے باہر نکالیں گے. اچھا اس کے لیے وہ کہتا ہے میں جیل میں رہوں گا. دیکھیں عمران چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس کے لیے باہر نکلیں اور اسے باہر نکالیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی, اس نے پہلے بھی 9 مئی جو کروایا, پھر 26 نومبر ہوا, اور لوگ اسے مرے بھی, لوگ نکلے بھی, اور اس کے اپنے گھر والے نہیں نکلے. مطلب نہ اس کے بچے آئے, نہ اس کی بہنوں کے بچے گئے, نہ اس کا خاندان باہر نکلا. ان کا بھانجا تو گرفتار ہے نا. نہیں وہ تو بعد کی بات ہے نا, 9 مئی کی میں بات کر رہا ہوں. 9 مئی میں جن لوگوں کو انہوں نے آگے لگایا وہ تو بےچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کیونکہ اس آدمی نے یہ کیا. یہ تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے اپنے اقتدار کے چکر میں. وہ لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے, انہوں نے باہر نکل کے, جب وہ باہر نکلیں گے, فرض کریں کسی کا نام فضل ہے, کسی کا نام محمد ارشد ہے, کسی کا نام خدیجہ خاتون ہے, وہ جب باہر نکلیں گی تو کیا وہ اقتدار پہ آ جائیں گی؟ وہ تو پھر بیچاری اسی طرح وہی لڑکیاں, وہی لوگ, ان کے گھروں میں غربت ہوگی, ان کے گھروں میں بے روزگاری ہوگی. تو وہ کس لیے گئے ہیں؟ اچھا لیکن آپ وہ کلاس وار کے لیے پوائنٹ کا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو نوجوان طبقہ ہے, اگرچہ کہ دوسری جماعتیں انہیں کہتے ہیں جنہوں نے ان کو بڑا بدتمیز کر دیا یا ان کو اخلاقیات ان کی خراب کر دی ہے, لیکن وہ طبقہ ان کو فالو کر رہا ہے, نوجوان طبقہ ہے. تو وہ طبقہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی میں کس کا ممبر ہے؟ دیکھیں یہ فالو کر رہا ہے 2 جگہ پہ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی جگہ یہ ہے کہ جب ووٹ دینے کی باری آئے گی تو وہ ووٹ دے گا عمران کو, کیونکہ میں نے آپ سے کہا مظلوم کو نا یہاں پہ ووٹ ملتا بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنا سوشل میڈیا بہت اربوں روپے کا بنایا ہوا ہے, تو لوگوں کے موبائلوں پہ ہر وقت اس کی شکل نظر آتی ہے. لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ جو چیز نظر آ رہی ہے نا وہ اچھی ہے. ڈیفینیٹلی یہ کیپٹلزم کے اندر اگر منڈی کے اندر آپ دیکھیں نا, منڈی میں وہی چیز بکتی ہے جو نظر آتی ہے. آپ کو پتا ہوگا نا سیلز میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جس دکان پہ بھی جا کے کہنا ہے کہ ہماری پروڈکٹ بکنی چاہیے, اس کو کہیں کہ سب سے آگے لگا کے رکھے, نظر آئے. تو عمران کا جو یہ پروڈکٹ ہے اس پہ اربوں روپیہ لگتا ہے, یہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی پیسے دیتے ہیں, یہ تو اس کا پورا مجھے پتا ہے نا ایگزیکٹلی ہوتا کہ جبران الیاس وغیرہ چلاتے ہیں اس کا سوشل میڈیا امریکہ سے بیٹھ کے, جو CIA کے ساتھ بھی کام کر چکا ہے. تو یہ ایک مربوط اور منظم سوشل میڈیا ہے جو اس کے ریسیورز ہیں, جو اس کے آپ سمجھیں کہ آڈینس ہے اس کی, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار آ رہا ہے, اس کے مطلب ہے بڑا طاقتور ہے کیونکہ یہی تو نظر آ رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس لیے وہ ووٹ دے دیں گے, اس وقت مظلوم بھی ہے, نظر بھی آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ اپنا کتارسس کرتے ہیں. اب کسی نوجوان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو عمران بتاتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ, شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان جو ہے ان کی وجہ سے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں. حالانکہ عمران انہی کا حصہ ہے, لیکن چونکہ وہ یہ کہتا ہے تو لوگ اس کی بات سنتے ہیں. لوگوں کو کچھ پتہ نہیں سیاست کا, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں ہے. اس ملک میں مشکل سے میرا خیال ہے 20 لاکھ بھی لوگ ممبرز نہیں ہوں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کے. تو وہ سوشل میڈیا پہ چونکہ ان کے پاس ایک ایکسس ہے, پولیٹیکل کام کرنا تو بڑا مشکل کام ہے, وہ ایکسس ہے. وہ جب فارغ وقت آتا ہے وہ کسی کو گالی نکال دیتے ہیں, کسی کو برا بلا کہہ دیتے ہیں. اور یہی ہے جہاں پہ عمران کی اصل
اس وقت آپ کو پریزنس نظر آئے گی. گراؤنڈ کے اوپر لوگ اس کے لیے نکلیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میں بھی یہاں ہوں اور آپ بھی یہاں ہیں, کوئی انسان اس کے لیے نہیں نکلے گا, کیونکہ جب نکلتے ہیں نا لوگ تو وہ اپنے ڈیپ ڈاؤن ان دیئر ہارٹ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم جس کے لیے نکل رہے ہیں یہ ہمارا مطلب صحیح لیڈر ہے, یہ ہمارے طبقے سے ہے, ہم نے مل کے اس ملک کو. لوگوں کو پتہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس کی بھی ہسٹری لوگوں کے سامنے ہے. تو اندر سے کوئی بھی باہر نہیں نکلنا چاہتا, کوئی بھی باہر پاکستان کے نکل اندر عام طور پہ سیاست میں آنے کے لیے جو آپ کرتے ہیں جی, حکومت کو آپ اسٹرائک کرتے ہیں تاکہ آپ کی وہ جگہ بنتی ہے اور عوام آپ کے ساتھ ہوتی ہے. مجھے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے, یا میری فیلنگ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ شاید گورنمنٹ کے اس وقت وہ لوگ جو کہ آپ جس نظام کی بات کرتے ہیں, ذمہ دار تو ہیں گورنمنٹ میں موجود ہے, لیکن آپ نے ٹارگٹ اپوزیشن کو کیا ہوا ہے, جو کہ اس وقت آپ خود کہتے ہیں کہ مظلومیت کا ووٹ بھی انہیں ملے گا. تو کیا یہ پولیٹیکل صحیح موو ہے آپ کی؟ بالکل صحیح موو ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت میں کون ہے یا اپوزیشن میں کون ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا نسل کون سا ہے جو کہ پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے ان کو ایک اور ٹک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. دیکھیں جو حکومت میں ہوتے ہیں نا لوگ, وہ چاہے عمران ہو, عمران بھی جب حکومت میں 10-3.5 سال اس کو گالیاں پڑتی تھیں, بہت بڑی بڑی گالیاں لوگ دیتے تھے. ایک بار میں پروگرام میں گیا, وہ ایک زہیب بٹ ایک لڑکا ہے, اس نے مجھے کھڑا کر دیا ہے کسی بھاٹی گیٹ میں کہیں, میرا خیال ہے یہ بھاٹی گیٹ تھا یا موری گیٹ تھا, میں وہاں کھڑا ہوا تھا تو ایک عورت نے آ کے عمران خان کو بڑی بڑی گالیاں نکالنی شروع کر دی, اور وہ میں وہاں سے نکل گیا کہ میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کلپ کو انہوں نے ڈال دیا, وہ جو اس کے چینل والے تھے انہوں نے ڈال دیا, اور وہ پتہ نہیں کتنا لاکھوں میں چلا گیا. میں تو صرف اس میں جاتا ہوا دکھائی دیا ہوں, باقی وہ جو ہو رہا تھا وہاں پہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں رولنگ کلاس ہیں, ان کو ریپرزینٹ اس وقت شریف خاندان کر رہا ہے؟ نہیں. کیا ان کو بھٹو زرداری خاندان کر رہا ہے؟ نہیں. ان کو ریپرزینٹ بیانیے میں کون کر رہا ہے؟ وہ عمران کر رہا ہے. اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا کھولیں, آپ ٹی وی کھولیں, ابھی بھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ عمران کی بات کر رہے ہیں نا. تو جو بندہ کیپٹلزم کو ریپرزینٹ کرے گا, اور میں نے سوشلزم کی بات کرنی ہے پاکستان میں, جو اس کو ریپرزینٹ کرے گا, سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھ گیا, بڑے سیٹ سوشل میڈیا کی, سیٹ میڈیا کی, وہ بیانیہ بنائے گا, تو میں اس کے خلاف بات کروں گا, کیونکہ میرا بیانیہ اس سے بالکل فرق ہے. میں سوشلسٹ ہوں, عمران کیپٹلسٹ ہے. میں عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کے حکومت بنانا چاہتا ہوں, وہ امیروں کے ساتھ آخرکار پھر مل کے حکومت بنائے گا. شاہ محمود قریشی کون ہے؟ شاہ محمود قریشی کو میں اپنے آفس میں داخل نہ ہونے دوں, مطلب میں اس کو اپنے دفتر کے دروازے سے داخل نہ ہونے دوں جہاں پہ بالکل غریب لوگ آتے ہیں اور ان کے لیے وہ زیادہ کھلا ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم ان کو بالکل سیاسی طور پہ ان کے مخالف ہیں, ہم ان کو ان کا رول پاکستان میں پسند نہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر وہ نہیں ہوں گی تو سیاست میں آپ ناکام ہو جائیں گے, کیونکہ سیاست پیسے کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ اگر کوئی اصل چینج اس ملک میں لانا چاہتا ہے تو اس کو نا امید کیا جائے کہ دیکھیں جی یہ تو ایسے ہوتا ہے. جس ملک میں سیاستی پیسوں پر ہوتی ہے اس ملک میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے عام لوگوں کے لیے؟ کیسے لائیں گے؟ مجھے بتائیں نا, ایک آپ کا ایم پی اے کا الیکشن جو ہے وہ آپ کا اس وقت کروڑوں میں جا چکا ہے, ایم این اے کا تو اربوں میں چلا جاتا ہے. تو آپ کی پروونشل اسمبلیز اور آپ کی نیشنل اسمبلی اور آپ کا سینٹ, وہاں پر بھی یہ کھیل چلتا ہے. تو وہ بلینز آف ڈالرز کے وہ سارا کھیل ہے سارا. اس کھیل کے اندر عام آدمی تو ویسے نہیں جا سکتا. تو آپ اس سسٹم کے اندر جانا چاہ رہے ہیں, اور آپ وہ جو پیسے لگا سکتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے, تو پھر کیسے آئیں گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں لیفٹ کی پارٹیز موجود ہیں. لیبر پارٹی ہے انگلینڈ میں, اس کا جو پیسہ فائنینسز اس کے جو ہیں ان کا جو طریقہ ہے جمع کرنے کا وہ بالکل فرق ہے کیپٹلسٹ پارٹی سے. وہ ایک ممبرشپ فی سے لے کے چندہ مہم تک وہ سب اس کے اندر جاتے ہیں, اور عام لوگ چونکہ سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہی چندہ دے کے پارٹیاں چلاتے ہیں ایسی. اب یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا ہماری جیسے برابری پارٹی ہے, اس کو کم از کم پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے 2 کروڑ ممبرشپ چاہیے, ایکٹیو ممبرشپ, جو کہ ابھی تو ہماری میرا خیال ہے 30,000 کے قریب ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ جو حالات 30,000 آپ کی ایکٹیو ہے, ان میں بھی ایکٹیو مطلب آپ سمجھیں گے ان ایکٹیو اور ایکٹیو کا باقاعدہ ڈیٹا نکالا جائے اس کے لیے تو ہم نے نہیں کام کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ سارے ایکٹیو نہیں ہیں. اچھا چلیں کہ 30,000 بھی لگا لوں تو یہ تو ایک ایم این اے کا حلقہ بھی نہیں بنتا, ایک ایم پی اے کا بھی نہیں بنتا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کے اندر جب تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, یہی تو ہمارا بیانیہ ہے کہ سوشلزم کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا, پاکستان کے لوگوں کو خوشحالی نہیں مل سکتی, اور سوشلزم لانے کے لیے عام لوگوں کو خود ہی اپنی پارٹی بنانی پڑے گی. اگر وہ اپنی پارٹی نہیں بناتے تو یہ 100 سال, میں آپ کو 100 سال کہہ رہا ہوں, 100 سال تک بھی ان کی اگلی
3 نسلیں جو ہیں 4 نسلیں ان کو کبھی بھی خوشحالی نہیں ملے گی. اچھا یہ جو لڑائی آپ لڑنے جا رہے ہیں یہ کس کے ساتھ ہے؟ بیوروکریسی کے ساتھ ہے, سیاستدانوں کے ساتھ ہے, مقتدر حلقوں کے ساتھ ہے, کیونکہ آپ نے کسی کو گرانا ہے نا پہلے تو تبھی آنا ہے, اور آپ ایک عام آدمی کی بات کریں, ان کے رکاوٹ سب سے بڑی کون تھی جو سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ فرسٹ ٹارگیٹ ہے, یہ سیکنڈ ٹارگیٹ ہے, یہ تھرڈ ٹارگیٹ ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ہم اس ملک میں سوشلزم کے لیے اسٹرگل کریں. اچھا اس کے اندر وہ جتنے بھی ادارے آپ بات کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اندر ریفارمز کی گنجائش ہے, لیکن ریفارمز اس ہوتے ہیں جب آپ پاور میں آتے ہیں, پاور میں آئے بغیر تو ریفارمز نہیں ہو سکتے. یعنی آپ ریفارمز کے تھرو آنا چاہ رہے ہیں, انقلاب وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں وہ جو سونامی کے گرا دیا سب, آپ چاہتے ہیں سسٹم کے اندر تبدیلی لائی جائے؟ نہیں, عمران تو دیکھیں ایک فساد انگیز اور انتشار پسند آدمی ہے, تو اس کی تو پوری سیاست میں نے آپ کو بتایا نا, وہ جھوٹ بولتا ہے ہر وقت جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں مشرف کے ساتھ کھڑا ہوا, اس کے بعد کہتا ہے جی میرے سے غلطی ہوئی, لیکن اس کے بعد پھر یہ فوج کے ساتھ کھڑا ہوا, کب نہیں کھڑا ہوا. تو یہ بار بار وہی باتیں کرتا ہے, اور کیونکہ اس کا مسئلہ ہے موقع پرستی. یہ چاہتا ہے میں کسی طریقے سے کیمرے اور لائٹوں کے سامنے رہوں اور میں سب سے بڑا امت مسلمہ کا لیڈر بن جاؤں اور پاکستان کا لیڈر بن جاؤں, ہسٹری میں میرا نام لکھا جائے. اس کی نا بیمار خواہشات ہیں بیسیکلی, اس کو لوگوں کا کوئی درد نہیں ہے, وہ صرف اس کام کے لیے جو کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنے آپ کو لائم لائٹ پہ رکھنے کے لیے, اور یہ اس کی سائیکالوجی ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا ہمارے سامنے جو لوگ ہیں جتنے بھی ادارے ہیں جن کے اندر ہم نے ریفارمز کرنے ہیں, کیا ہماری ان سے ڈائریکٹ سیاسی لڑائی ہے؟ نہیں, سیاسی لڑائی ہماری جو ہے وہ سیاسی پارٹی سے ہے, اور سیاسی پارٹیز کے ساتھ لڑ کے ہی آپ اپنی سیاسی سپیس بناتے ہیں. اب عمران جو ہے یہ ان کا اس سے سرغنا ہے, مطلب یہ وہ آدمی ہے جو کیپٹلزم کو اس ملک کے اندر ریپرزینٹ کر رہا ہے, کیونکہ بیانیہ اس کا چل رہا ہے. اچھا نواز اس کا بیانیہ نہیں چلے گا. نواز شریف جو صاحب, نواز شریف کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان کا جو دور ہے وہ کر ہی نہیں رہا 15 سال, وہ کسی کو نہ دیکھیں ان لوگوں کی اب کوئی افادیت اور یہ وقت ہی نہیں. چلے ان کی شکل میں شہباز شریف صاحب کی بات کہتا ہوں, وہ سسٹم چلا رہے ہیں, صرف اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہے. مریم نواز صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے مریم نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری, یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم اس وقت جو ہے وہ یہ چلا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی آپ یاد رکھیں وہ بڑی زبردست ایک ایسی آرگنائزیشن ہے. کیوں میں زبردست کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ واحد وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر آرگنائزڈ ہیں, ان کو وہ آرگنائز طریقے سے چلتے ہیں. اب وہ تو ان کو تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے نا کہ ایک دم ڈسمینٹل کر دیں, اور پھر ہے بھی آپ کے ملک کا ادارہ. یہ ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی لوگ گھس گئے ہیں لیکن کھانا بھی وہی آپ کو دے رہے ہیں, تو اب آپ ان کو باہر نکالیں گے تو یہ بھی ذہن رکھیں گے کہ کھانا پھر کس طرح آئے گا. یہ دونوں چیزیں اکٹھی کرنی ہے آپ نے. تو یہ تو بڑی باریک سی لائن ہے, تھن لائن ہے, آپ اس پہ کیسے واک کریں گے؟ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام اپنی پارٹی بنائے, اس ملک کے اندر 2 کروڑ ممبرشپ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایکٹیو ممبرشپ کا, کہ اگر آپ کہیں نا کہ بھائی آپ سب نے اس ملک کے اندر سوشل میڈیا کو ہائی جیک کرنا ہے, کیونکہ 2 کروڑ بندہ, آپ کو پتہ ہے عمران کی ابھی تک ٹویٹر پہ کتنی فالوئنگ ہے؟ اس کی فالوئنگ ہے کوئی 1 کروڑ اور کچھ. میں 2 کروڑ ممبرشپ کی بات کر رہا ہوں. اب وہ اس کی جو فالوئنگ ہے اس میں اس کے اوپوننٹس بھی ہیں, اس کے سپورٹرز بھی ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کے بھی ساتھ نہیں ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی بیٹھ کے اس کو کرتے ہیں فالو. تو دیکھیں 2 کروڑ ممبرشپ ایکٹیو جو کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہو, وہ تو پورے ملک کو اپنے پروپیگنڈا جو ہے اور ایجیٹیشن اس کے اثار میں لے لیتی ہے. لیکن پاکستان میں ایسی کوئی ایگزامپل ہوئی نہیں آج تک. ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے آرگنائز کر کے پارٹی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ سیاست کی. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کام ایسا کیا جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. انہوں نے لکھا اگر مجھے قتل کر دیا گیا, ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے کال کوٹری میں لکھی تھی, جو پھانسی کی کال کوٹری میں. انہوں نے اس میں لکھا ایک پیراگراف, اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں پہ اس وقت اس حالت میں ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے غریبوں اور امیروں کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کی, جبکہ طریق کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے بہرحال ایک ہی سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا, یا غریب کے ساتھ یا امیر کے ساتھ. اب چونکہ یہ غریب کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے غریب کے لیے سوشلزم کی بات کی تھی, انہوں نے غریب کے لیے وہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس طرح کی بات کی تھی, لیکن وہ کمپرومائز کر کے امیروں کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کر جو تھے وہ آپ کے جو گورنر تھے, چیف منسٹر تھے پنجاب کے, وہ جاگیردار تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے, جو سندھ کے
چیف منسٹر تھے وہ بھی جاگیردار تھے, کچھ لوگ لے کے آئے یہ مڈل کلاس سے, لیکن یہ بھی ذہن رکھیں کہ جب بھی کسی پارٹی کا کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ میں امیر لوگ ہوتے ہیں, تو اس کے نیچے آپ جتنے مرضی مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس لوگ لے آئیں, وہ سارے کے سارے ان کے غلام بن کے ہی رہتے ہیں. وہ پارٹی میں ایک لیڈر نہیں بن سکتے, وہ اس بیریئر کو توڑ نہیں سکتے, کیونکہ پارٹی چلتی ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح عمران کی پارٹی ہے. اب آپ کی برابری پارٹی ہے, اب آپ لائن کے کس سائڈ پر ہیں؟ اگر اس سائڈ پر ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی جنگ ان سب کے ساتھ ہے. وہ پھر عمران خان اکیلا میٹر نہیں کرتا, وہ پھر نواز شریف بھی ہے, سوشل میڈیا پہ وہ میٹر کرتا ہے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں اوور آل آپ کے سامنے جو مخالف, میرے سامنے تو سارے ہیں نا جی. آپ ایسے سمجھ لیں کہ برابری پارٹی کا مقابلہ تمام پارٹیز کے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے ریفارم کرنا ہے. اگر بھٹو صاحب کا تھا, عمران خان صاحب کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے, اس لیے تھا نواز شریف نے بھی کیا ان کے ساتھ مقابلہ, اس لیے کہ آپ اس طرح سمجھیں یہ فرض کریں اسٹیبلشمنٹ ہے, میں ایک سیاسی آدمی ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے سیاست کرتا ہوں اگر, اور سیاست کر کے میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں یہاں پہ. اب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ میں نے بیٹھ کے کیا ہے یا گود میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے. جب انہوں نے مجھے نکالا ہے تو میں کس غیرت مندی اور شرم کے ساتھ ان کے ساتھ لڑوں گا. اب میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی سیاست کے ذریعے میرے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن میں نے جو کرنا ہے سیاست کے ذریعے لوگوں تک ساتھ پاس جانا ہے. تو میری اس کے ساتھ کیسی لڑائی ہے؟ میں نے تو ان کو ریفارم کرنا ہے. میں نے ان کے ساتھ اس لیے لڑنا ہوگا نا اگر یہ مجھے لے کے آئیں گے اقتدار میں, مجھے نکال دیں گے, جب یہ مجھے اقتدار میں لے کے نہیں آئیں گے. So you are still on one side بس. جی میں تو, ہم صرف اور صرف سیاسی پارٹیوں کے مخالف ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی ہم جتنی عزت ان کی کرنی چاہیے, کس حوالے سے, جنگوں کے حوالے سے, زلزلوں کے حوالے سے, سیلابوں کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے حسن صاحب, نہ میں لڑتا ہوں نہ آپ, نہ وہ جا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, نہ میں, مطلب نہ آپ کرتے ہیں نہ میں کرتا ہوں, وہی کرتے ہیں. یہاں تک بڑی زبردست بات ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو گھر پہ گھس گئے کھانے والی بات آپ نے کی, اگر وہ گھسے ہوئے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا اصل اصول ہے. اگر اس اصول پہ ہم خود ہی کمپرومائز کر جائیں اور ہم کہیں گے نہیں جی ہمیں لے آئیں, تو آپ نے اصول توڑ کے کہہ دیا کہ نہیں ان کا ہے عمل. اچھا نہیں, ایک سیکنڈ, یہ آخری بات کرنا, اگر عمران خان نے یہ سمجھ لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے تو اسی وقت ان کے گود میں بیٹھے گا نا. تو اس نے سمجھ لیا تھا نا کہ رول ہے, ہم نے تو نہیں سمجھا. ہم تو کہتے ہیں پرنسپلی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے, اور اسی لیے ہم اس کو پروو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کھڑے ہو کے. آپ کو پتہ ہے حسن صاحب, میرے پاس بیہائنڈ دا سین یا کسی جگہ پر کسی بھی شکل میں, یعنی یہ شور ہے آپ اپنی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے کندھے پر کسی بھی شکل میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. میرے کندھے پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تو کیا, انگلی کا ایک سرا, اتنا سا سرا بھی نہیں ہے. اور میں یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں بیٹھ کے, اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, جب کسی پہ احسان کیا جاتا ہے نا تو وہ احسان فراموشی کرے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو عمران کے ساتھ بھی ہوا ہے. اگر میرے پہ ان کا ہلکا سا انگلی بھی ہو اس وقت, وہ میرے پہ احسان تو ہے نا کسی قسم کا بھی, تو میں یہ بات بول رہا ہوں گا تو ان کو اچھی لگے گی. بھائی میں تو دماغے دول بول رہا ہوں, میرے پہ کسی کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا. میں مڈل کلاس کا غیرت مند آدمی ہوں, شرم والا آدمی ہوں, میں قناعت پسند آدمی ہوں. میں اپنے والد صاحب کے گھر میں ابھی تک رہتا ہوں, مجھے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے, مجھے کسی چیز کی چاہت نہیں ہے. میں نے وزیر اعظم نہیں بننا, میری پارٹی جو ہے وہ اس میں سے ینگ لوگ جو آئیں گے وہ وزیر اعظم بنیں گے. تو مجھے کس نے خریدنا ہے, کیسے خریدنا ہے؟ یہ اسٹرگل کیوں ہے اگر آپ نے وزیر اعظم بھی نہیں بننا, آپ نے کوئی عہدہ بھی نہیں لینا؟ کیونکہ میں جب باہر نکلتا ہوں تو میں اطراف غربت دیکھتا ہوں, میرے ہم وطن ہیں, اور پھر پورے انسان دنیا میں جو ہے سوشلزم آئے بغیر, دنیا میں عالمی سوشلزم آئے بغیر دنیا کا حال بھی یہی رہے گا. کیونکہ دیکھیں سرمایہ داری نظام اپنی انتہا کو پہنچ کے اب دوبارہ جنگوں کو پھر جا رہا ہے. جیسے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, یہ ہمیشہ اس سے ہوا ہے جو سرمایہ داری نظام. اچھا ایک سوشلزم کا آپ نے نظام بتایا, یہ تو میرا خیال ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سے کولڈ وار ختم ہوئی تھی یہ خاصا حد تک ختم بھی ہو چکا ہے. سوشلزم کے نظام کی جو باتیں کر رہی ہیں, ایک اسلامک نظام ہے اور ایک کچھ قوت پاکستان کے اندر کہتی ہے جی اسلامک نظام لانا ہے. اب ایک سوشلزم ہے, ایک کیپٹلزم ہے, ایک اسلامک نظام ہے. اسلامک نظام کے اندر بھی اگر آپ دیکھا جائے حقیقی معنوں میں تو اس میں عوام کی بڑی فلاح ہے. آپ سوشلزم پہ چلیں گے, اسلامک نظام جو ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ اسلامی نظام ایک اکنامکس کی ٹرمز میں کوئی نظام نہیں ہے. یہ یا تو کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا. آپ کس طرح سمجھ لیں کہ جو معاشی نظام ہوتا ہے نا, معاشی نظام جو کہ جس کے اوپر آپ کوئی مذہب کا لبادہ اوڑھیں یا نہ اوڑھیں,
معاشی نظام یا تو سوشلزم ہوتا ہے یا کیپٹلزم ہوتا ہے 21ویں صدی میں. جاگیرداری نظام ختم ہو گیا, بادشاہت ختم ہو گئی. اب بادشاہ جہاں جہاں ہے وہاں پہ جبر کی صورت میں ہے بہت زیادہ, جیسے مڈل ایسٹ وغیرہ کے ملکوں میں. اور جو انگلینڈ میں ہے وہ سیریمونیلی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان کا تو کوئی کانسٹیٹیوشنل رول ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو دو نظام رہ گئے ہیں وہ ایک سوشلزم ہے اور کیپٹلزم ہے. اسلام کا جو مرضی آپ اس کا نام دے دیں, جیسے مثال کے طور پر شیعہ ایران ہے اور بریلوی پاکستان ہے اور وہابی سعودی عرب ہے, ٹھیک ہے. ان تینوں کے اندر کون سا اسلامی نظام ہے جو ہوموجنسلی تینوں میں ہے؟ پہلی بات. اور اگر وہ ہے تو تینوں سرمایہ دار ملک ہیں, آخرکار تو سرمایہ داری نظام ہے. تو اس لیے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا اس طرح کی, مجھے بڑی افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں جیسے اب ہوائی جہاز ہے تو یہ چاہیں گے کہ ہوائی جہاز بھی اسلامی ہو. بھائی ہوائی جہاز ہے, ہوائی جہاز اسلامی نہیں ہوتا. یہ موبائل اسلامی نہیں ہے, ہندو نہیں ہے. روٹی ہندو نہیں ہوتی, مسلمان نہیں ہوتی, روٹی ہوتی ہے. اسی طرح معیشت کا جو نظام ہوتا ہے وہ معیشت کا نظام ہوتا ہے, اس کو آپ لوادا جو مرضی بنا دیں, آخرکار وہ ان دونوں میں سے ایک رہے گا. تو جو آج تک دو نظام اسلام کے اندر بھی انٹرپریٹیشن میں ان کی کسی کی طرفداری نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. جیسے ایک نظام ہے جو کہ مولانا مودودی یا جاوید احمد خامدی یا مولانا وحید الدین خان جو انڈیا والے ہیں, بڑے بڑے جتنے بھی آپ کے, ایون جو الازہر کے بہت سے لوگ ہیں, وہ سرمایہ داری نظام کو ہی ایک خاص طریقے سے لبادہ بنا کے اس کو اسلامی نظام کہہ دیتے ہیں. یہ اسلامی ہے وہ سرمایہ داری نظام جس میں رینٹ انٹرسٹ پروفٹ چلتا ہے, مطلب سود, کرایہ اور منافع. دوسری طرف ہے جیسے پرویز ہیں, غلام احمد پرویز, جو کہ غلام احمد قادیانی نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ دونوں کا نام ایک جیسا تھا, اس لیے کئی دفعہ لوگ نا سمجھ لیتے ہیں کہ وہی ہیں. غلام احمد پرویز جو ہیں وہ سوشلسٹ نظام کی بات کرتے ہیں, وہ بھی اسلام کی بات کرتے ہیں. ان کی بھی 30 جلدوں کی تفسیر ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام اصل میں سوشلسٹ نظام ہے. تو دیکھیں آخرکار کوئی بھی نظام ہو ان دونوں میں سے ایک ہوگا. خلافت کے نظام کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ خلافت کا نظام اس حوالے سے آپ کے کیا اس وقت خیالات ہیں؟ کیا وہ ریوائیو ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ 1300 سال اگر ہم دیکھیں, 1400 سال کی ہسٹری اسلام کی, تو وہ کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں موجود رہا ہے, اب پچھلے 100 سال سے نہیں ہے. اب ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یہ بھی ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا حقیقی معنوں میں. اگر آپ جمہوری نظام کی بات کریں تو وہ بھی کہیں پہ نہیں ہے. اس وقت جو سب سے بڑے چیمپئن ہے امریکہ, وہ اس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے, وہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہے. آپ کا جو بہت زیادہ یہاں پہ ایک طریقے ممالک میں چل رہی ہیں جو ہے خلافت کا نظام, اس پر کیا خیالات؟ میرا تو اپنا خیال ہے کہ یہ لڑائی کی ابتدا ہے اس وقت جو ایران اور سعودی عرب اور قطر اور یہ سب UAE جو ہو رہا ہے سارا کچھ, یہ آخرکار اس نے مذہبی لڑائی بننا ہے. دیکھیں جب یہ آپ کسی بھی وجہ سے جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ادھر بم اس لیے مارے کیونکہ وہ امریکی اڈے ہیں, وہ ہیں مسلمان ملک اور وہ سنی ملک ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. ایران واحد ایسی ریاست ہے جو صرف اور صرف شیعہ ریاست ہے. باقی ریاستیں مخلوط ہیں, جیسے شام ہے, جیسے عراق ہے, وہاں بھی شیعہ پاپولیشن ہے, لیکن وہ اس طرح کی ریاست نہیں ہے کہ وہ شیعہ ریاست ہو. اب یہ مسئلہ جو شیعہ سنی کا پیدا ہو رہا ہے یہ آگے بڑھے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. اور یہ چاہتا بھی امریکہ اور اسرائیل یہی چاہتے ہیں, کیونکہ اسرائیل خود ایک مذہبی ریاست ہے. جب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوگی تو وہ تو پھر جیسے عراق ایران کی لڑائی ہوئی تھی, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایران اس وقت بھی عراق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا جب عراق اور امریکہ کی لڑائی ہوئی ہے. آفیشلی کھڑے نہیں ہوئے تھے, یہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے. حالانکہ اگر وہ پیلسٹین میں مدد کر رہے ہیں تو ان کو ادھر بھی کرنی چاہیے تھی, لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں فقہ آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں فرقہ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مذہب جو ہے نا, ہماری پارٹی جو سمجھتی ہے مذہب ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. یہ مذہب کے اوپر جب بھی سیاست ہوگی وہ صرف مذہب کی سیاست نہیں ہوگی, فرقے کی سیاست بھی ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی ریاست کا مذہب ہے تو اس ریاست کا فرقہ بھی ہے. جیسے اگر پاکستان میں کبھی بھی کوئی اصل اسلامی ریاست بنی اور عورتوں نے سب نے برقعے لے لیے اور نوجوانوں نے سب نے شلوار میزیں پہنی اور ٹخنوں تک سے اوپر جو بھی وہ کہتے ہیں, اور داڑھی ہر ایک کے اوپر لازمی ہو گئی, اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ افغانستان میں جیسے ہے اور ملکوں میں, تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں پھر بھی اسلامی نظام جس کو کہا جائے گا وہ ہوگا بریلوی نظام, کیونکہ یہاں بریلوی اکثریت میں ہے. یہاں پہ دیوبندی نظام نہیں ہوگا, یہاں شیعہ نظام نہیں ہوگا, اور یہاں پہ اہل حدیث نظام ہوگا, نہ یہاں آغا خانی نظام ہوگا, اور ان کو اس نظام کے انڈر رہنا پڑے گا. تو آخرکار ریاست کا اگر مذہب ہوگا تو اس کا فرقہ بھی ہوگا. یہ بالکل تسلیم شدہ بات ہے, پوری دنیا میں موجود ہے. اب ایشو یہ ہے کہ کیا سیکولرزم جو سیکولرزم ہے اس کے بغیر دنیا میں اس وقت ترقی ممکن ہے 21ویں صدی میں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑی سی چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں.
اس وقت دنیا میں 2 سوشلسٹ ملک ہیں جو اپنے آپ کو سوشلسٹ ابھی بھی کہتے ہیں, اور چائنا نے تو جو اس وقت دنیا میں اتنی بڑی پاور بنی ہے وہ سوشلزم کے ثمرات کی وجہ سے بنی ہے, کیونکہ وہاں پہ لیبر آرگنائزڈ ہے, وہاں پہ ڈکٹیٹوریل رول ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا وہ ایک ہی پارٹی ہے, وہاں کوئی اس طرح کی جمہوریت نہیں ہے جو باقی ملکوں میں ہے. تو وہ کیریکیچر آف سوشلزم بے شک کہہ لیں, لیکن بہرحال وہاں پہ ایک پلانڈ اکانومی ایگزسٹ کرتی ہے جو ریاست خود دیکھتی ہے. اچھا, اسی طرح رشیا ہے, اس کو ہم تھوڑا بہت اور زیادہ برا سوشلزم کہہ لیتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کمیونسٹ کہتے ہیں. تو ہم ان دونوں ملکوں کو اگر دیکھیں تو یہ دونوں سیکولر ہیں اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں آتے ہیں. اب دوسری طرف ہم جاتے ہیں کیپٹلسٹ ملکوں میں. جاپان ہے جو ایشیا میں ہے, ٹرکی ہے, ٹرکی حالانکہ مسلمان میجورٹی کا ملک ہے لیکن سیکولر ہے. تو ٹرکی ہے, جاپان ہے, پھر نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, اس کے بعد امریکہ ہے, پھر کینیڈا ہے, پھر جرمنی, مطلب یورپ میں آ جاتے ہیں, جرمنی, اٹلی, فرانس, انگلینڈ, یہ سارے. اور یہ سارے, میں انڈیا کو نہیں لے کے آ رہا اس میں اسی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. یہ سارے ملک جو ہیں ترقی یافتہ ملک ہیں, سارے سیکولر ہیں. تو دیکھیں یہ جو ہے نا چورن مذہب کا اس حد تک بیچنا, میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ملک میں اور دنیا میں امن ہو. امن ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ مذہبی تلواریں نکال لیں گے. آپ تو لڑتے رہیں گے ساری عمر. لوگوں کو روٹی چاہیے, لوگوں کو پانی چاہیے, لوگوں کو صاف پینے کا, لوگوں کو آمدنی چاہیے اچھی, انہوں نے بچوں پالنے ہیں, انہوں نے ایک نسل کو تیار کرنا ہے. ان کو کیا لگے یہ کون لڑ رہا ہے, کس بات پہ لڑ رہا ہے, مذہب ان کا اپنا مسئلہ ہو, وہ جس طرح اس کو کرنا چاہتے ہیں پریکٹس وہ کریں, ان کو یہ آزادی چاہیے. تو آپ ان کو دھکیل رہے ہیں جنگوں کے اندر, ان کی گروپنگ کر کے ان کو کہہ کے کہ تم نے اس فرقے کے لیے لڑنا ہے, تم نے اس مذہب کے لیے لڑنا ہے. یہ ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے. اگر لوگوں نے لڑنا ہے اپنے حقوق کے لیے لڑیں, اپنے آزادیوں کے لیے لڑیں, اپنے مسائل کے لیے لڑیں, اور اپنی ضروریات کے لیے لڑیں, سہولیات کے لیے لڑیں. اور اس کے لیے جتنا مظلوم طبقہ ہے, چاہے وہ کسی مذہب, کسی نسل, کسی قوم سے ہو, کسی بھی علاقے سے ہو, وہ کسی بھی اقدار کا مالک ہو, شناختوں کا مالک ہو, آخرکار ان سب کو اکٹھے ہو کے اپنی روزی روٹی کے لیے ایک طبقے کی طرح لڑنا پڑے گا. اچھا, یہ جو سوشل اکنامک سوشل آپ نظام کہتے ہیں, اس میں اسمبلیوں کا کیا رول ہے, ان کی کوئی گنجائش ہے, کس طرح وہ سسٹم چلے گا پاکستان کا؟ دیکھیں اسمبلیاں جو ہے نا پاکستان کی, یہ آخرکار تو اس وقت سرمایہ داری نظام کو ہی پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں, اس کو اس کی کسٹوڈین بھی ہیں. اب میں تو یہی سمجھتا ہوں. تو اس وقت جو اسمبلیز کے اندر جانا کسی بھی پارٹی کا اکثریت کے ساتھ, خاص طور پہ 2/3 اکثریت کے ساتھ, اگر فرض کریں برابری پارٹی تحریک چلا کے اس طرح کے اندر شامل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں, تو ہم تو اس ملک کا جو ٹوٹل نظام ہے وہ بدلیں گے. ہم تو وہ نظام, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسمبلیاں آپ کے اس نظام میں موجود ہوں گی یا کوئی اور سسٹم ہوگا اس کو چلانے کا؟ وہ دیکھیں پولیٹیکل نظام جو ہوتے ہیں نا, وہ تو مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی افادیت ہوتی ہے. جیسے کانگریس کا اپنا نظام ہے امریکہ میں, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہاں پہ اور انڈیا میں بھی ہے. کئی ملکوں میں بادشاہت ٹائپ چیز چل رہی ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو کہیں پہ سوشل ڈیموکریسی ہے, جیسے ناروے, ڈینمارک, سویڈن میں ہے. تو یہ تو علیحدہ علیحدہ نظام ہے, ان کو بھی ہم سیاسی نظاموں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اصل نظام ہوتا ہے اکنامک نظام. اکنامک نظام کو جب آپ چھیڑتے ہیں, جو کبھی عمران نہیں چھیڑ سکتا, اس کی ہمت نہیں ہے, خود اسی طبقے سے ہے, وہ چھیڑ ہی نہیں سکتا اس کو. اسی طرح شریف خاندان نہیں چھیڑ سکتا, اسی طرح بھٹو زرداری خاندان نہیں چھیڑ سکتا. یہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں. تو وہ جو نظام ہے اس کے لیے 3 بڑے سٹیپس لینے پڑیں گے. وہ کیا ہے؟ پہلا تو لینڈ ریفارمز ہے. لینڈ کسی کے پاس نہیں ہوگی, صرف ریاست کے پاس ہوگی. ٹھیک. ریاست کیونکہ خدا کی زمین ہے تو یہ سب کی زمین ہے, اور خدا نے کسی کو رجسٹری کر کے نہیں دی. کوئی ایسا اس ملک کے اندر آدمی یا عورت نہیں ہے جس کے پاس کوئی زمین ہو اور اس میں خدا سے رجسٹری ہو. کلٹیویشن وغیرہ کیسے ہوگی وہ سب؟ نہیں, کلٹیویشن تو بات کی بات ہے, میں تو شہری بات بھی کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے لینڈ ریفارمز کمپریہنسو ہیں, ہمارے اس لیے تو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. عام پرائیویٹ جو لوگ ہیں, میں نے پراپرٹی بنا لی ہے یا کسی اور نے بنا لی ہے, ہاں جی, وہ بھی اس کے پاس نہیں ہوگی. نہیں, اگر وہ پراپرٹی پروڈکٹیو ہے. دیکھیں ہماری ایک ٹرانزیشنل سٹیج ہے, ہم جس میں لوگوں کے ایک دم چیزیں قبضے کر لیں, اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کو سب سے پہلے نیشنلائز کرتے ہیں, جو کہ جس کی وجہ سے لوگ بھوکے نہ مر جائیں. مطلب کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی وہ ہوتی ہیں سرکاری. نہیں, کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی میں اس وقت شوگر ملز بھی آ جاتی ہیں مثال کے طور پہ. اس وقت اگر وہ اس وقت چل رہی ہوتی اسٹیل مل تو وہ بھی آ جاتی. اسی طرح یہاں اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں جو کہ مل چلاتے ہیں. وہ والا کر رہے ہیں؟ نہیں, میں بالکل وہ نہیں کر رہا. بھٹو صاحب نے ایک سرمایہ داری نظام کے اندر نیشنلائزیشن کی تھی جو کہ انڈیا میں بھی ہوئی تھی. انڈیا میں بھی سرمایہ داری نظام تو رہا,
انڈیا میں مکسڈ اکانومی رہی, نہرو نے آ کے لینڈ ریفارمز تو کیے, لیکن لینڈ ریفارمز کے ساتھ ٹاٹا اور برلا بھی موجود تھے, وہ سب کو پتا ہے, اور وہ اربپتی لوگ تھے. تو ہمارا جو نظام ہے اس کے اندر تو ہم لینڈ ریفارمز کرتے ہیں کمپریہنسو, صرف پروڈکٹیو زمین, چاہے وہ کاشت کے لیے ہو, چاہے وہ انڈسٹری لگانے کے لیے ہو, چاہے وہ آپ نے کسی بھی کام کے لیے رکھنی ہو, وہ صرف وہ رہے گی آپ کے پاس. جو پروڈکٹیو زمین نہیں ہے, جس کا کاروبار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اپنا مکان نہیں بنا سکتے, اتنی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اپنی کھیتی باڑی نہیں کر سکتے, ایک عام کسان جو ہے اس کو چند ایکڑ بھی نہیں ملتے کیونکہ وہ زمین اتنی مہنگی ہوتی ہے, وہ تو کھیت مزدوری بن سکتا ہے. اچھا, دوسرا جو ہے پوائنٹ وہ ہے کہ ہم کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی کی میں نے بات کی تھی, تو ہم جو آئی پی پیز ہیں ان کو فوراً نیشنلائز کریں گے آتے ہی. یہ چاہے چیخیں ماریں یا جو مرضی کریں, اس ملک کا انرجی کرائسس 1 سیکنڈ میں ختم ہوگا اگر آپ آئی پی پی سے قبضہ کر لیں. اور ان پہ قبضہ, دنیا کے معاہدے ہوئے ہیں جو صاحب, یہی تو مسئلہ ہے نا کہ یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. انقلابی پارٹیاں نا معاہدے نہیں دیکھتی, انقلابی پارٹیاں یہ دیکھتی ہیں کہ معاہدے کیے کس نے ہیں, سب سے پہلے ان کے پاس جاتی ہیں. دیکھیں میں آپ کے پاس آیا, آپ نے کہا جی میرا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, میں کہتا ہوں یار یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ سب لوگ آپ دونوں کے معاہدے کی وجہ سے مر رہے ہیں, تو میرا مسئلہ یہ لوگ ہیں, آپ دونوں کا معاہدہ نہیں ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں بھائی اس کے ساتھ معاہدہ جو نا توڑیں, مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں عدالت میں آپ سے کہوں گا. دیکھیں جس طرح امیر لوگ غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے, آپ کو بھی کچھ عرصے کے لیے ان پہ جبر کرنا پڑے گا, تو پھر ہی ان سے چیزیں واپس آئیں گی. تھرڈ پوائنٹ آپ کا تیسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر ایمرجنسی میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اور وہ ریاست کرے گی. وہ امیر آدمی نہیں کر سکتا, امیر لوگوں کے پاس سخت نہیں ہے, نہ کوئی ول ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ والی انڈسٹری چلائیں جس کے اندر ہمیں پروفٹ ملے, تو وہ پروفیٹیبلٹی پہ چلاتے ہیں, جبکہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق انڈسٹری لگانی ہے, جس میں ایگرو انڈسٹری سب سے پہلے ہوگی. اچھا تھوڑا سا ابھی اس وقت جو سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ ایران اور امریکہ اسرائیل کی وار ہے. کس کو آپ مظلوم سمجھتے ہیں اور کس کے سمجھتے ہیں کہ اس کے جو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے؟ دیکھیں سمپل بات ہے اس میں, تو اسرائیل جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا غاصب ہے دنیا کے اندر, اور وہ اپنے مذہب کو بنیاد بنا کے وہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی سیاست ہونی چاہیے. میں جب کہتا ہوں نا کہ مذہبی ریاستیں نہیں ہونی چاہیے, سیکولر ہونی چاہیے, تو میں اس میں اسرائیل سب سے پہلے کہتا ہوں. اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں سعودی عرب یا ایران یا پاکستان یا ایون انڈیا بھی کہتا تو سیکولر ہے نہیں. اچھا اگر کہیں پہ جو ہندو اسٹیٹ ہے ایک طرح سے, کوشش تو ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو, اگر کسی اسٹیج کے اوپر عرب اسٹیٹس جو ہیں جیسے سعودی عرب اور ایران کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, پاکستان کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ پاکستان کو اپنے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ جب ایران عراق کے ساتھ امریکہ کے ساتھ لڑ رہا تھا تو ایران اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا, کیونکہ ایران کے اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس کو وہاں کھڑا ہونا نہیں تھا. تو جب تک دنیا میں سرمایہ نظام رہے گا, جب تک دنیا میں ملک رہیں گے اور اپنی اپنی نیشن سٹیٹس رہیں گی, یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, تو جب تک قومی ریاستیں رہیں گی, ہر قومی ریاست اپنے انٹرسٹ کے اوپر فیصلے کرے گی. تو جہاں تک یہ والا فیصلہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, میں بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوں. دیکھیں میں تو اس وقت نہیں ملک چلا رہا, اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. یہ فیصلہ ان کا بہت اچھا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں داخل نہیں ہونا چاہتے, کیونکہ اس وقت جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہتے ہیں انہوں نے جنگ کی ہولناکی کافی, لیکن افغانستان کے اوپر تو بمبارمنٹ ہم کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ تو لڑ رہے ہیں. وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ ادھر ٹیررزم کر رہے ہیں. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈیفینسو وار ہو تو آپ کو لڑنی چاہیے. اگر آپ آفینسو وار لڑنا چاہتے ہیں, میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں. میں تو امن پسند آدمی ہوں, امن کا پیامبر ہوں دنیا میں. میں تو سوشلزم اس لیے چاہتا ہوں تاکہ لڑائیاں ختم ہوں, جنگیں ختم ہوں. جنگیں نہیں ختم ہو سکتی جب تو سرمایہ داری نظام رہے گا, کیونکہ اس میں امیر اور غریب کی بھی لڑائی ہوتی ہے اور طاقتور اور کمزور کی بھی ہے, اور وہ جاری رہتی ہے. اچھا اس میں جو انڈیا کا ایک کردار ہے اس پر آپ کی پارٹی کا کیا اس وقت موقف ہے؟ انڈیا تو ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے. میں انڈین لوگوں کے ساتھ پیار محبت رکھتا ہوں. انڈین لوگ جو ہیں, جس طرح عوام ہے ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق بھی رہا ہے. پاکستان کے عوام, انڈیا کے عوام, بنگلہ دیش کے عوام, امریکہ کے عوام, یہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتے. یہ ریاستیں ہوتی ہیں اور ریاستوں پہ قابض گروپس ہوتے ہیں امیروں کے جو لڑائیاں کرواتے ہیں اور جنگیں کرواتے ہیں. تو انڈیا کی جو ریاست ہے یا انڈیا کی جو حکومتیں ہیں وہ اس وقت بالکل رجعت پسند ہیں. وہ مذہبی انتہا پسندی کو ہوا دے رہی ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہاسٹائل رویہ ان کا افغانستان کے ساتھ جو ایک اشتراک ہے فوجی اور پاکستان کے خلاف, وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. وہ سب کے سامنے وہ ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اسی طرح انڈیا مجھے لگتا ہے کہ اگر, اور یہ بہت خوفناک
افسوسناک صورتحال ہوگی کہ اگر ایران کی لڑائی اگر واقعی کسی مڈل ایسٹرن کنٹری کے ساتھ ہو جاتی ہے تو انڈیا اس میں بھی پارٹ پلے کرے گا, کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کو ہلا شری دے گا. واحد رستہ سوشلزم ہے جناب پوری دنیا میں. اچھا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ختم ہوگا, ایک نقطہ نظر ہے اگر ایران ختم ہو گیا تو پھر پاکستان کی باری ہے, تو پاکستان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے. میں بالکل نہیں مانتا یہ بات. یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے اس وقت. یہ پی ٹی آئی کیونکہ ایک ایسی جماعت بن چکی ہوئی ہے جو کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتا, وہ ملک دشمنی کے بیانیاں بناتے ہیں اس وقت. افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ایران کی لڑائی میں کہہ رہے ہیں جی ایران کے ساتھ جا کے وہاں پہ ہم فوجیں بھیج دیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس آپ نہ جائیں, آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ قرضہ نہ دیں ان کو. اس طرح کی کتنی انہوں نے چیزیں کی ہیں آپ کے سامنے. انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے, انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے جا کے سم ہاؤ اور دی ادر اگر آپ کو یعنی سپوز کہ آپ کو پرائم منسٹر پاکستان بنا دیے جاتے ہیں, عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں گے؟ میں تو فوراً باہر آنے دوں گا. میں تو دیکھیں اس کی وجہ میں تو تمام جتنے بھی لوگ ہیں جیلوں میں تو چاہوں گا کہ وہ باہر آئیں, اور اگر سوشلزم قائم ہو گیا تو ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سب کچھ ان کو ریاست دے گی, ان کو کیا ضرورت ہے جرم کرنے کی. دوسری بات, عمران جو ہے نا, میں ابھی بھی چاہتا ہوں یہ اپنی فساد انتشار کی صرف سیاست ختم کرے. یہ باہر آئے, ڈیل اس کو کیوں کرنی پڑے گی؟ ڈیل یہ کرنی پڑے گی کہ میں جب باہر آؤں گا تو میں فساد اور انتشار نہیں مچاؤں گا. اگر جب تک اسٹیبلشمنٹ کو یہ خیال نہیں آئے گا, مطلب یقین نہیں آئے گا کہ یہ ایسا کرے گا, اسٹیبلشمنٹ اس کو باہر نہیں نکالے گی. لیکن اگر میں ایک سیاسی طور پہ آپ کو بتاؤں, میں چاہتا ہوں یہ فوراً باہر آئے تاکہ برابری پارٹی کا اور طریق انصاف کا ایک فیصلہ کن ٹاکرا ہو. یہ بیانیے کی جنگ ہو, نہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہے, نہ بیانیہ نون لیگ کا ہے, نہ بیانیہ پیپلز پارٹی کا. بیانیہ صرف دو پارٹیوں کے, ایک ہمارا ہے برابری پارٹی کا, لیفٹ کا بیانیہ ہے, اور رائٹ کو ریپرزینٹ کری ہے پی ٹی آئی. یہ فیصلہ کن لڑائی میں چاہوں گا ہو سیاسی میدان میں, اس کے لیے عمران باہر آئے گا تو زیادہ اچھا ہوگا. جی بہت شکریہ, آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آپ نے چیئرمین برابری پارٹی جواد احمد صاحب کی باتیں سنی, اور میں نے بھی یہ ساری اس پروگرام میں کوشش کی کہ ان کے ذہن میں جو ہے جو بھی آئیڈیاز ہیں, جو بھی ان کا انقلاب کے حوالے سے ان کا لاہ عمل ہے, وہ آپ تک ہم پہنچائیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ خدا حافظ.